معزز ناظرین کرام، مسیحا کے پاک اور مقدس اور جلالی نام میں جو نام سب ناموں سے افضل اور اعلیٰ ہے، اور جس جیسا نام کسی اور کو اس دھرتی پر بخشا نہیں گیا ہے، آج پھر خداوند کا یہ خاکسار خادم آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے، اور پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اور میری دعا بھی ہے کہ ذات الہی اپنے پاک روح کے قدرت سے جو کچھ آج کہا جائے میرے لیے تو برکت کا سبب ہے، آپ میں سے ہر ایک کے لیے بھی برکت کا سبب ہو۔ آج ایک ایسا سوال ہے، لگتا ہے کہ صاحب کتاب مقدس سے کسی حد تک واقف ہیں اور ان کے ذہن میں ایک الجھن پیدا ہوئی، اور ویسے ہونی بھی چاہیے، کیونکہ جب میں بھی کتاب مقدس کی تحقیق کرتا ہوں تو کئی باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی، اور پھر میں تفاسیر دیکھتا ہوں آگے پیچھے سیاق و سباق، اور کئی خدا کے لوگوں سے پوچھتا بھی ہوں، پھر میری مدد ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم سب طالب علمی کے سفر میں ہیں اس زمانہ میں، اور ہم سب ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں۔ اور یہ ایسا سوال ہے کہ چندہ مرتبہ کچھ مسیحی بھائیوں نے بھی مجھ سے پوچھا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ جی آپ یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ کہا کہ آپ جائیں اور ساری دنیا کو، ساری قوموں کو شاگرد بنائیں، اور جو ایمان لائے اس کو باپ اور بیٹا اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دیں۔ یہ مسیحا کا حکم ہے۔ لیکن جب ہم کلیسیائی تاریخ میں جاتے ہیں تو عہد جدید میں جو رسولوں کے اعمال کی کتاب ہے، اس میں شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر مسیح کے ان شاگردوں نے جو بعد میں رسول ہوئے ہیں، باپ اور بیٹا اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دیا ہو۔ یا تو یسوع نام سے، یا یسوع مسیح کے نام سے، یا خداوند یسوع مسیح کے نام سے بپتسمے ہوئے ہیں۔ تو بھائی کیا وجہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے بمطابق آپ کے جو حکم دیا، اس حکم کی اس طور پر فرما برداری نہیں ہوئی؟ جو شاگرد تھے انہوں نے جا کر دوسرے لوگوں کو باپ اور بیٹا اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ نہیں دیا۔ یہ نافرمانی ہوئی نا۔ یہ ایک سوال ہے جو ایک صاحب نے کیا ہے، اور اب میں آپ کی خدمت میں اس کا جواب پیش کرتا ہوں تاکہ آپ بہتر طریقہ سے سمجھ پائیں۔ ہمارے ساتھ آج کچھ نئے چہرے ہیں۔ میں روح میں محسوس کرتا ہوں ہماری ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے جو ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور اس سوال میں ایک لفظ ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک بھی لفظ سمجھ نہیں آیا، میں کہہ رہا ہوں ایک لفظ ان کی سمجھ میں نہیں آیا، اور وہ ہے بپتسمہ۔ کیوں سمجھ نہیں آیا؟ کیونکہ یہ عام فہم اردو میں یہ لفظ غیر مستعمل ہے، اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوتا، اور خاص کر ہماری اسلامی دنیا میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا، اور وہ اس کی بابت جانتے نہیں۔ اس لیے میں تھوڑا سا بتا رہا ہوں تاکہ سوال آپ کے ذہن میں بھی کلیئر ہو جائے، اور آپ کو یہ بھی پتا چل جائے کہ بپتسمہ کیا ہے۔ جو بپتسمہ لفظ ہے، اس کے معنی ڈبونا
یا رنگنا کے ہیں، اور یہ لفظ اصل میں پیچھے عربی روٹ سے نکلا ہے، اور عبرانی اور عربی زبان تقریباً بھینے ہیں، تو یہ استباغ، جو استباغ لفظ ہے اسی سے یہ نکلا ہے۔ اور عام لفظوں میں جب میں ڈبونا یا رنگنا کہتے ہیں تو عام ڈبونے اور رنگنے کے لیے لفظ بپتسمہ استعمال نہیں ہوتا، اس کے لیے یہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم مذہبی طور پر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کتاب مقدس یعنی انجیل مقدس کو بنیاد بناتے ہوئے ہم لفظ بپتسمہ استعمال کرتے ہیں جو کتاب مقدس میں موجود ہے۔ آپ کے لیے آسان لفظوں میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک ایسا غسل ہوتا ہے جس کو ہم پاک غسل کہہ سکتے ہیں۔ وہ کیسا؟ اور پاک غسل کیا مطلب ہے؟ بات یہ ہے کہ جب کوئی بھی شخص، ہمارے ہاں اہل مسیحیت میں، کلیسیا میں یہ بات لازم ہے کہ ہم میں سے ہر شخص شخصی طور پر جب زمانہ بلوغت کو پہنچے تو تحقیق کر کے خداوند یسوع مسیح کو اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کرے، اقرار گناہوں سے توبہ کر کے مسیح یسوع پر ایمان لانا اور در دل کھولنا کہ مسیحا پاک روح کی صورت میں میرے دل میں آ جائے۔ یہ رسم نہیں ہے، یہ ٹریڈیشنل نہیں ہے، یہ لکیر کا فقیر ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ صدقے دل سے آنسوؤں کے ساتھ ہونا لازم ہے۔ تو جب کوئی شخص یوں دائرہ مسیحیت میں شامل ہو جاتا ہے، بلکہ مجھے یوں کہنا چاہیے جب کوئی مسیح میں آ جاتا ہے اس پروسیس کے تحت، تو اس کے بعد بپتسمہ کی تعلیم دی جاتی ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ اس کی تعلیم یہ ہے کہ اصل میں ایک بڑا حوض ہوتا ہے، دریا بھی ہو سکتا ہے اور سمندر کا کنارہ بھی، بشرطے کہ یہ خطرناک جگہ نہ ہو، ڈوبنے کا خطرہ نہ ہو۔ تو وہاں شاید اتنا پانی کہ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ میں کھڑا ہوں تو شاید یہاں تک آتا ہو۔ ایسے پانی میں جو کلیسائی رہنما ہے وہ اس پانی میں اترتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ شخص جو مسیح خداوند پر ایمان لایا، اب وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، مسیحی بیک گراؤنڈ سے بھی اور غیر مسیحی بیک گراؤنڈ سے بھی، اور اس خدا کے خادم کے پانی میں اترنے کے بعد پھر یہ بھی شخص ساتھ ساتھ بھی پانی میں اتر سکتا ہے، لیکن اس کی مدد کے لیے رہنما پہلے پانی میں اترتا ہے اور پھر یہ شخص پانی میں اترتا ہے۔ اس کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ بھائی مسیح خداوند پر ایمان لانے کے بعد ہماری جو پرانی میں، ہماری پرانی نیچر، ہماری پرانی سوچ اور ہماری پرانی زندگی کا کلا کما ہو جانا چاہیے۔ مسیح سے پہلے ہماری زندگی کا مالک خدا تو ہے، لیکن اصل میں جس کے پیچھے ہم چل رہے ہوتے ہیں وہ ہمارا روحوں کا دشمن ابلیس ہوتا ہے، اور اب ابلیس کو ہمیشہ کے لیے بائے بائے کہہ دینا ہوتا ہے، خیر باد کہنا، دور ہو جاؤ میری زندگی سے۔ اور ایک لحاظ سے روحانی طور پر
یہ سمجھنا ضروری ہے کہ میں مثال کے طور پر میں بپتسمہ لوں، ویسے میں نے تو بہت سال پہلے لے لیا، لیکن مثال دے رہا ہوں، اگر میں ہی بپتسمہ لینے والا ہوں تو مجھے اپنی اس پرانی زندگی کے اعتبار سے مکمل طور پر روحانی پہلو کے اعتبار سے پرانی زندگی کے لحاظ سے مر جانا ہے۔ اس سے مراد جسمانی طور پر قے ہو جانا مراد نہیں ہے، اس سے مراد میری پرانی خواہشوں اور پرانی زندگی کے اعتبار سے مر جانا ہے۔ ایک مثال شاید آپ نے پہلے بھی کتاب مقدس سے سنی ہو، ایک رسول جو پہلے مسیحی نہیں تھے، اور جب وہ مسیح میں آئے تو مسیح کی پہچان حاصل کرنے کے بعد آپ نے کہا، اب مسیح کی پہچان کی اس بڑی خوبی کے سبب سے دنیا کی ساری چیزوں کو میں کوڑا کرکٹ سمجھتا ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہو گیا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی میری پرانی زندگی جاتی رہی، ختم، مر گیا وہ پہلے والا۔ اب میں ایک نئی زندگی میں اٹھ کھڑا ہوتا ہوں، جو جسم میں زندگی گزارتا ہوں وہ خدا کے بیٹے مسیح یسوع پر ایمان لانے کے وسیلہ سے گزارتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ پرانی خواہشوں، پرانی زندگی، پرانے مالک جو ابلیس اس کے اعتبار سے وہ انکار کر رہے تھے، ختم، اور اب سے میری نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ جب میں پانی میں جاتا ہوں اور جو خدا کا خادم ہوتا ہے، طریقہ یہ ہے کہ وہ مجھے پہلے پوچھے گا کہ کوئی زبردستی کا سودا تو نہیں ہے، کوئی لالچ تو کسی نے نہیں دیا، کیا یہ آپ کا شخصی فیصلہ ہے؟ اور میں سچ سچ کہوں گا، اگر میرا شخصی فیصلہ ہے تو میں کہوں گا کہ جی ہاں، کیونکہ کرسچینٹی سچائی پر قائم ہے، دنیا میں دیکھ لیجئے۔ اور پھر اس کے بعد وہ خدا کا خادم مجھے پانی کے اندر لے جائے گا 2 گھنٹے کے لیے، نہیں، وہ خدا کا خادم مجھے یہ کہے گا، وہاں لوگ کھڑے ہوں گے، کلیسیا ہے نا، جماعت ہے، ان کے سامنے مجھے بپتسمہ دے گا، یعنی وہ یہ کہے گا، ٹھیک ہے، آپ کے اقرار کے مطابق میں باپ اور بیٹا اور روح القدس کے نام سے آپ کو بپتسمہ دیتا ہوں، اور وہ مجھے پہلے سے بتائے گا کہ کیسے دیا جاتا ہے تاکہ میں بھی ریڈی رہوں اور وہ بھی ریڈی رہے۔ مجھے یوں کر کے اس پانی کے اندر لے جائے گا، جیسے میرے ہاتھ اب غائب ہو گئے، ایسے تھوڑی دیر کے لیے، شاید 5 سیکنڈ، اور یہ ابھی 5 سیکنڈ نہیں ہوئے، زیادہ ہوئے، لیکن مطلب یہ کہ پانی کے اندر شاید 5 سیکنڈ 2 سیکنڈ، بس پانی کے اندر انسان پورا ڈوب جائے، اور پھر اس کے بعد اس کو باہر آنا ہوتا ہے۔ یہ کوئی خطرے والی بات نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی پانی کے اندر رہنا ہی ہوتا ہے، نہیں، یہ صرف ایک علامت ہے کہ میں پرانی زندگی کے اعتبار سے مر گیا تھا، اب میں دفن ہوا ہوں اور پانی سے نکلتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے اب میں ایک نئے عہد، نئی زندگی، نئی سوچ، نئے خیال کے ساتھ اپنے ایک نئے مالک خداوند یسوع مسیح کی پیروی میں اپنی زندگی بسر کروں گا۔ اور پھر اس کے لیے دعا کی جاتی ہے، اس فیصلے کے لیے، اور وہ پانی سے باہر آتا ہے۔ یہ ہے بپتسمہ۔ مسیح یسوع میں شمولیت اختیار کرنے کا، یعنی اقرار، توبہ، ایمان اور دیر دل کھولنے کے بعد مسیح میں فرما برداری کا یہ پہلا سٹیپ
اور پہلا قدم ہے بپتسمہ۔ یہ فرما برداری پوری ہونا ضروری ہے۔ یہ پوری ہونا ضروری ہے تاکہ اس کے بعد میں جب دوسرے لوگوں کو وہ پہلے کی طرح نظر نہیں آنا چاہتا، میں چاہتا ہوں میری زندگی تبدیل ہو تاکہ دوسرے لوگ جانے کہ واقعی میں اب تبدیل شدہ آدمی ہوں، وہ پہلے کی طرح نہیں ہوں۔ اپنی زندگی سے ثابت کرنا۔ سوال کا جواب تو لمبا ہو گیا، لیکن یہ سمجھانا بھی بہت ضروری تھا کہ بپتسمہ ہے کیا، تاکہ ہمارے بہت سارے نئے عزیز بھائی اور بہنیں ان حقائق کو بہتر طریقہ سے سمجھ پائیں۔ اب آتا ہوں اس سوال کے جواب میں۔ جی، کتاب مقدس کے مطابق مسیح یسوع نے یہی حکم دیا کہ سب قوموں کو جا کر شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹا اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ اور رسولوں کے اعمال کی کتاب میں یسوع مسیح کے نام سے ہم بپتسمہ دیتے ہوئے شاگردوں کو دیکھتے ہیں۔ تو سوال یہی پوچھا گیا کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ میں اس وجہ کی طرف آتا ہوں اور وہ یہ ہے، جی، شاگرد یعنی وہ رسول نافرمان نہیں تھے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ نافرمان ہوتے تو اس وقت کی رومی دنیا کا نقشہ بدل کر نہ رہ جاتا۔ ان کی تبلیغ، ان کی پریچنگ اور ان کی منادی کے وسیلہ سے اتنا بڑا انقلاب آج ساری دنیا میں نہ ہوتا، اور جھوٹوں پر برکت ہوتی بھی نہیں ہے، برکت کے برعکس ہوتا ہے۔ اور یہ جو شاگرد تھے، یہ جو رسول تھے، یہ مسیحا کے فرما بردار رسول تھے اور شاگرد تھے۔ بات یہ ہے کہ جس وقت یہ رسول یعنی یہ شاگرد جا کر دوسروں کو بپتسمہ دینے لگے تو اس وقت لوگ چند ایک بپتسموں سے واقف تھے۔ میں یوں کہوں گا تقریباً 7 ایسے بپتسمے تھے جن کے ناموں سے لوگ واقف تھے۔ میں نے ان کو نوٹ کیا کہ میں کہیں غلطی نہ کر دوں۔ ایک تو موسیٰ کا بپتسمہ کا ذکر ہے نئے عہد نامہ میں، پہلا قرنتیوں 10 باب اور اس کی پہلی 4 آیات میں۔ اب موسیٰ کا بپتسمہ کیا ہے، میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں صرف بتا رہا ہوں کہ موسیٰ کا بپتسمہ، موسیٰ کا اپنا نہیں، اس بات کو فی الحال رہنے دیں۔ یہ ایک نام استعمال ہوا کتاب مقدس میں، اور اس وقت لوگ اس بپتسمے کے نام سے واقف تھے۔ ایک اور دکھوں کا بپتسمہ، اور اس کا مارکس کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا 10 باب اور اس کی 38 اور 39 آیات میں موجود ہے۔ مسیح خداوند نے دکھوں کے بپتسمے کے لیے تیار ہو گیا؟ یہ پوچھا تھا دکھوں کا بپتسمہ۔ تیسرے نمبر پر خداوند یسوع مسیح کے بپتسمہ کی بات ہو رہی ہے۔ یسوع مسیح کا بپتسمہ، یہ ہمیں متی 3 باب اور اس کی 13 سے 17 آیت تک اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے، اور اس کے بعد ہمیں آگ کے بپتسمے کا ذکر ملتا ہے، اور یہ متی 3 باب اور اس کی 11 اور 12 میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور پھر اس کے بعد پاک روح کے بپتسمے کا ہمیں ذکر ملتا ہے، روح کا بپتسمہ، اور یہ بھی متی 3، 11 اور 12 میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اور اس کے بعد
यीशु नाम के बपतिस्मा का जिक्र हमें मिलता है। आमाल की किताब और उसका 2 बाब और उसकी 36 से 38 तक। और इस हवाले को साहब ने जिन्होंने सवाल पूछा उन्होंने भी इस हवाले का वहां पर जिक्र किया है। अब बात यह है कि जब मसीहा के शागिर्द और वो रसूल जाते और हजारों की तादाद में लोग उनकी प्रीचिंग, उनकी तबलीग और उनके वाज के वसीला से मसीह खुदावंद पर ईमान लाते थे, और उस वक्त वो लोग इन चंद एक बपतिस्मों से वाकिफ थे, यानी नाम उन्होंने सुना हुआ था। और अब जब ये शागिर्द और रसूल बपतिस्मा देते थे, इसमें कोई शक नहीं कि वो उसी तरह ही देते थे जैसे मसीह यीशु ने उनको कहा, बाप और बेटा और रूहुल कुद्दुस के नाम से, क्योंकि अगर ऐसा ना करते तो उनको भी पता था ये मेरे और आपके कहने की जरूरत नहीं है कि वो नाफरमान ठहरते। जरूर उन्होंने बाप और बेटा और रूहुल कुद्दुस के नाम से ही बपतिस्मा दिया होगा, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह या यीशु के नाम से आपने जैसे कहा, बपतिस्मा देने के पीछे क्या रीजन था, ये इस बात को क्लियर करना चाह रहे थे कि ये बपतिस्मा जो अभी आप लेने को है और हम देने को हैं, ये ना तो मूसा का है, ना यूहन्ना का है, ना फलां का है, ना फलां का है, ना फलां का है, ना फलां का है और ना फलां का। ये बपतिस्मा खुदावंद यीशु मसीह का है, यानी उसके हुक्म के मुताबिक हम आपको दे रहे हैं। ये वो बपतिस्मा है खुदावंद यीशु मसीह के अख्तियार में और उसके भेजे जाने के सबब से। ये वो बपतिस्मा है जो हम आपको दे रहे हैं। उनके पीछे जो अथॉरिटी थी, सुपर अथॉरिटी, वो खुदावंद यीशु मसीह थे। इसलिए ये जाकर जब बपतिस्मा देते थे तो यीशु मसीह के नाम से, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देते थे, ये कहते हुए कि ये कोई फलां 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 का बपतिस्मा नहीं है, बल्कि ये वो बपतिस्मा है जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने हमें भेजा कि ईमान लाने वालों को ये बपतिस्मा दिया जाए। हम यीशु के दिए हुए इख्तियार के मुताबिक, उसके भेजे हुए होने के मुताबिक तुम्हें बपतिस्मा देते हैं। लेकिन जब बपतिस्मा देते होंगे वो जरूर यही कहते होंगे कि हम आपको, ये अगरचे यीशु मसीह वाला बपतिस्मा है, यीशु मसीह का बपतिस्मा है, लेकिन अब प्रोसेस वो यही था, बाप और बेटा और रूहुल कुद्दुस के नाम से वो लोग बपतिस्मा पाते थे। ये अख्तियार और अथॉरिटी की बात थी जो खुदावंद यीशु मसीह से उन्हें हासिल थी। माबाद आज जब मैं कहूंगा कि जब मैंने बपतिस्मा पाया, या अगर मैंने किसी को बपतिस्मे दिए या देता हूं, तो मैं यीशु मसीह के नाम से नहीं देता। क्यों? इसलिए कि आज के लोग ना तो उस यूहन्ना के बपतिस्मा से इतना वाकिफ है, ना मूसा के बपतिस्मा से, और ये उलझन उनके जहन में डालने की जरूरत भी नहीं है। और मसीही बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाले लोग वो जानते भी हैं कि रूहुल कुद्दुस का बपतिस्मा क्या है, वो जानते हैं कि यूहन्ना का बपतिस्मा क्या है, वो जानते हैं कि दुखों का बपतिस्मा क्या है, वो जानते हैं कि मूसा का बपतिस्मा क्या है, वो जानते हैं कि रूह और आग का बपतिस्मा क्या है, जिस सबब से उनके लिए इतनी ज्यादा तोज़ी की जरूरत नहीं होती।
ان کے لیے یہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب ہم آج نومریدوں کو یعنی نئے مسیح میں آنے والوں کو بپتسمہ دیتے ہیں تو باپ اور بیٹا اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دیتے ہیں۔ رہی بات آپ کے سوال کی، میرے خیال میں اب تو آپ کے سوال کا جواب واشگاف اور واضح الفاظ میں آپ کو مل گیا ہوگا، اور کئیوں کی یہ بھی تشنگی اب ختم ہو گئی ہوگی کہ بپتسمہ ہوتا کیا ہے، اور اس کے بعد وہ باپ کے نام سے، بیٹا کے نام سے، روح القدس کے نام سے ہو یا یسوع مسیح کے نام سے ہو، آپ جب لیں، خدا کرے میری دعا ہے کہ آپ لیں مسیح کو پانے کے بعد، تو آپ کو باپ اور بیٹا اور روح القدس کے نام سے ہی بپتسمہ دیا جائے گا۔ اس کے ایک اور معنی بھی ہے، اور وہ یہ کہ ہم باپ کے ہیں، ہمارا تعلق باپ سے ہے۔ پھر ہمارا نیا مالک جس نے اپنے خون سے ہمیں خریدا ہے وہ بیٹا ہے، یعنی خداوند یسوع مسیح، ہم اس کے ہیں۔ اور روح القدس جو مسیح کو پانے کے بعد ہمارے دل میں سکونت کرتا ہے، بشرطے کہ اس کو سکونت کرنے دی جائے تو پھر یہ ایک اور روحانی پہلو ہوتا ہے۔ ہم خدا کے ہیں، بیٹے نے ہمیں مول لیا، اور روح القدس ہمارے دلوں میں سکونت کرتا ہے، ہم ان کے ہیں اور ہم فلی اس کے ہیں۔ لیکن پھر بھی یاد رکھیے، باپ فزیکلی نہیں، روحانی طور پر ہے، بیٹا فزیکلی نہیں، روحانی طور پر ہے، اور روح القدس تو میں چیختا چلا آ رہا ہوں کہ یہ خدا بذات خود ہی ہے، یہ کوئی اور فرشتہ یا کوئی اور پاور نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ باپ اور بیٹا اور روح القدس کے نام سے ہم بپتسمہ پاتے ہیں اور بپتسمہ دیتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ خداوند کریم آج کے اس سیشن کے وسیلہ سے آپ کی زندگی میں گہرا اور عمیق کام کرے، تاکہ وہ وقت آئے کہ آپ بھی یہ کہیں کہ جی میں مسیح یسوع کو پانا چاہتا ہوں، میں مسیح یسوع کو اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اب بتائیں کہ میں کیسے قبول کروں؟ میرے ارد گرد کا ماحول میرے لیے ناخوشگوار ہے، اب میں کیسے مسیح کو پاؤں؟ اگر آپ کے دل میں یہ آرزو ہے، یہ تمنا ہے، یا یہ کہ میں بپتسمہ بھی لینا چاہتا ہوں، وہ میں کیسے لوں؟ پلیز میری مدد کیجئے۔ لیکن میرے ارد گرد کے ماحول کے موافق میرے لیے مشکل ہے، لیکن یہ بات صیغہ راز میں رہے، ہم آپ کی بہر صورت مدد کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ ہم دوست ہیں، ہم بھائی ہیں، ہم آپ کی بات صیغہ راز میں رکھیں گے۔ لیکن روحانی ترقی کے لیے اور آپ کے بہت سارے اور سوالات کے لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ مسلسل ہمارے یہ پروگرام اس ٹیلی ویژن پر دیکھتے رہیں، بالخصوص یہ پروگرام کہ میں مسیحی کیوں ہوں۔